رشتے کامیابی ہوتے تھے، ان کے نکاح کامیابی ہوتے تھے۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا مال لگایا، اتنے روپے خرچ کیے شادی کے اندر، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں۔ آئے دن مشاہدہ ہے، آئے دن مشاہدہ کہ اکثر جتنی مالدار شادیاں ہوتی ہیں ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مالدار کو دے رہا ہے، مالدار میں اپنے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، لہذا کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ اگر ہلکی سی کہیں سے تھوڑی کمی ہوئی، سامنے والا اس پر تیل لگا کر اس پر تیل چھڑک کر اس کو بھڑکا دیتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس نکاح میں کامیاب ہو جائے، ہمارے بچوں کی اس دیوالی زندگی درست ہو جائے، میرے بھائیوں اسلامی نقطۂ نظریہ اپنانا پڑے گا، اسلامی خیال اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ مال ہمیشہ والی چیز نہیں ہے، ناپائیدار چیز ہے۔ حسن و جمال یہ بھی ناپائیدار چیز ہے، یہ ٹکنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی حادثہ ہوا، مال اس میں خرچ ہو گیا، اور اسی طریقے سے کوئی بیماری آ گئی تو حسن و جمال ختم ہو گیا، یا وقت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی ڈھل جاتا ہے۔ اور رہا اعلیٰ خاندان کی بنیادوں پر رشتہ کرنا، بعض مرتبہ اچھے خاندان والے لوگ ان کی عزتیں نیلام ہوتی دیکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں ناپائیدار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر جو حقیقت ہے، جو ٹکنے والی چیز، اس کو معیار کیوں نہیں بناتے؟ اسی میں سکون بھی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مرد و عورت، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ سکون اگر چاہیے، راحت حاصل کرنی ہے، دل کو اطمینان چاہیے، تو دین کو معیار بنا کر لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں رویہ چینج ہو گیا، پوچھنے کی لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے، دین کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا، الا ماشاءاللہ دین کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ کہاں کیا پڑھی ہوئی ہے، انگلش کہاں تک پڑھی ہوئی ہے، کون سی کلاس تک پڑھی ہوئی ہے، اس کو معیار انتخاب بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ معیار انتخاب نہیں ہے، یہ پسند کا معیار نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا جب ہم مسلمان ہیں کہ ہم لڑکی کے بارے میں تحقیق کریں کہ دیندار ہے کہ نہیں، آیا کہ نماز پنج وقت ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہتی ہے، باحیا ہے کہ نہیں، شرم و حیا اس کے اندر ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو معیار بنایا جاتا۔ لیکن نہیں، بس یہ دیکھا جاتا کہ اس لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، مالدار ہے، حسن و جمال میں ہے، تو کہتے تھے کہ لڑکا یہ ہمیں رشتہ پسند ہے۔ تو لہٰذا اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمیں اس دیوالی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دین کو بنیاد بناؤ، دین کو بنیاد بناؤ تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی طرف نہ جائیں، کیونکہ مال کی بنیاد پر رشتے کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حسب نسب اعلیٰ خاندان کو بنیاد بنا کر رشتے کرنا، نکاح کرنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے؟ دین۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے دین، کہ دین کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر آپ نکاح کرو، کامیابی ملے گی۔ جس لڑکی کے اندر دینداری ہوگی، اگر آپس میں کچھ چپکش ہو جائے، کچھ اوپر نیچے بات ہو جائے، تو بات کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور لیکن آپ دوسری طرف اگر کے مالدار کی بات کو کیوں پسند کرے گا؟ حسن و جمال کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا تھا، اب بھی وہاں پر وہ تجارت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا دین پر بنیاد بنائے۔ اسی طریقے سے لڑکے کے اندر کیا چیز ہمیں تلاش کرنی ہے؟ دو چیزیں ہمیں تلاش کرنی ہے، وہاں بھی ہم بدل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آپ کی طرف آئے جس کے اخلاق سے آپ راضی ہو، جس کی دینداری سے آپ راضی ہو، فَزَوِّجُوهُ، تو آپ وہاں پر نکاح کرا دو، آپ وہاں پر نکاح کرا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ لڑکے کے اندر دو چیزیں، دینداری دیکھو اور دوسری چیز اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں، کیا کماتا ہے، مطلب وہ کما بھی رہا ہے کہ نہیں۔ لہٰذا اگر یہ دو چیزیں دیکھی جائے گی کہ اس بندے کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں اور دوسری دینداری ہے کہ نہیں، اگر یہ دو چیزیں پائی جا رہی نکاح کر دو۔ لیکن یہاں بھی الٹا ہے، لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے، کتنے کماتا ہے، ضروری تھوڑا ہے اگر وہ زیادہ کماتا ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہو اور آپ کی لڑکی کو صحیح طریقے سے رکھ سکے۔ لوگوں نے زیادہ کمائے، اچھی تنخواہیں، مگر جب ان کی رپورٹیں
کہ لڑکا کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ تو ذمہ داری سے بالکل کوڑا ہے۔ لہٰذا دو چیزوں کو لڑکوں کے اندر معیار پسند بناؤ، معیار انتخاب بناؤ۔ پہلی چیز کہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر دینداری ہو۔ جو بندہ دیندار ہوگا اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ لیکن معاشرہ بالکل الٹی طرف جا رہا ہے۔ پھر شکایت یہ رہتی ہے کہ نکاح میں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی تو ہم نے اچھی طریقے سے خاطر تبادلے کی، سب کچھ دیا، جس طریقے سے ڈیمانڈ کی سب کچھ تو دے دیا، نہ جانے نانا کو نہ اہلوں کو کیا ہوا، بس ہماری لڑکی کو پریشان کر کے رکھ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، غلطی تو ہم نے کی ہے، بنیاد کو صحیح طریقے سے نہ چن کر، بنیاد کو صحیح طریقے سے نہ اپنا کر دین کو بنیاد بناؤ۔ انشاءاللہ جب دین کو بنیاد بنائیں گے، ایک فائدہ جہاں اس کا یہ ہے کہ نکاح میں کامیابی ملے گی، وہی اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے معاشرے میں دین کی بنیاد پر نکاح کیے جائیں گے، ماں باپ اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ لڑکیوں کے بارے میں بھی جا کر یہ پوچھے کہ کہاں تک پڑھی ہوئی ہے، بتاؤ پھر دینداری کہاں سے سیکھے گی؟ پھر تو وہ کالجوں میں جائے گی، نشانی کالجوں میں تعلیم حاصل کرے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب میرے رشتے والے آئیں گے یہی پوچھا جائے گا کتنی پڑھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے، بہت سے حضرات تو جاتے ہیں پوچھتے ہیں جی لڑکی کیا کما لیتی ہے، کتنی نوکری ہے اس کی، کیا کتنی اس کی انکم ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے مرد کے اوپر عورت کی ذمہ داری رکھی ہے کہ عورت کے خرچے اٹھائے، عورت کے خرچے برداشت کرے، عورت دیندار ہو، اس کی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، اس کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، عورت کا یہ کام ہے۔ عورت اگر اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے گی، پھر دیکھنا معاشرہ کس طریقے سے تربیت پائے گا اور کس طریقے سے یہ بہترین تربیت کے ساتھ اوپر پروان چڑھے گا۔ تو پہلی چیز دین کو بنیاد بناؤ، اور دوسری چیز جو میں نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کے علاوہ 7 بھی کوئی چیز نہیں، جن میں سے 2 فرض ایجاب و قبول، اور دوسرا 2 گواہ مسلمان، اور تیسرا واجب جو مہر کے تعلق سے آتا ہے، جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور 3 سنتیں ہیں۔ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی سنت ہے، اور نکاح کے بعد جو چھوارے وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور 6ٹھی چیز وہ کیا ہے، وہ ولیمہ ہے۔ ولیمہ سنت ہے، کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ولیمے میں بھی شرک کا خیال رکھنا ہے کہ نام و نمود بالکل نہ ہو، ریاکاری بالکل نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی کام ریاکاری کی بنیاد پر کیا جائے، نام و نمود کی بنیاد پر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ ریاکاری کیوں کرتا ہے انسان، نام و نمود کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مجھے عزت ملے، لوگ میری تعریفیں کریں، لیکن جو اللہ کے خلاف جا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کر دیتا ہے، لوگ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کے علاوہ 7 بھی کوئی چیز نہیں۔ 7ویں چیز جو بھی آئے گی وہ رسم و رواج کے اندر داخل ہوگی، اور جو رسم و رواج ہمارے نکاح کے اندر داخل ہو جائے گی وہ سمجھ لینا فضول خرچی کو دعوت دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ لہذا نکاحوں کے اندر جتنی رسمیں بنائی جائے گی فضول خرچی کا سبب بنے گی، اور ہمارے نکاح میں زیادہ خرچے کا سبب بنے گی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو لہذا ہم اپنے نکاحوں کو کم سے کم خرچے میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ ایک طرف سے نہیں ہوگا کہ یہ بیچارے لڑکی والے کیسے کریں، یہ چیز سب سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے ہوگی۔ وہ یہ اپنے اندر حوصلہ رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ ہم اپنے گٹوں سے کمائیں گے، ہم کیوں دوسرے کے مال کو کھائیں گے، دوسرے کا مال دوسرے کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیں گے کہ خود اپنی بیوی کو کھلائے، ہم کیوں دوسروں کے بات پر نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس بات کی پہل کرے کہ ہمیں جہیز وغیرہ کی لعنتوں سے محفوظ رہنا ہے، رسوم و رواج سے محفوظ رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا لڑکیوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ماشاءاللہ جن حضرات کے لڑکے ہیں ان کا تو سینہ بھی چھوڑا ہوا ہے کہ ہمیں تو مان ہی آنا ہے، جانا تو نہیں۔ لہٰذا خیال رکھا کرے، رسوم و رواج کو اپنے نکاحوں سے فارغ کر دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر ان 6 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب رسومات کے اندر داخل ہے، اور نکاحوں کے اندر تقریباً حضرت والا نے 100 سے زیادہ رسمیں گنوائی ہیں، 100 سے زیادہ رسمیں، اور مردوں سے زیادہ عورتوں نے جانتی ہیں۔ اور حضرت والا نے فرماتے ہیں کہ جتنی بھی رسم ہے، کسی رسم کے اندر 1 گناہ ہے، اور کسی رسم کے اندر 2 گناہ ہے،
کسی رسم کے اندر 3 گناہ ہے، اور حضرت نے یہاں فرمایا کہ بعض رسم تو ایسے کہ جس کے اندر 32 گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 100 رسمیں ہیں اور سب کو ایک گناہ دے دیا جائے تو 100 رسمیں 100 گناہ، اب نکاح میں 100 رسمیں بنائی جا رہی ہیں، 100 گناہ ہو رہے ہیں، تو اس میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس طریقے سے برکت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ شادی جو ہے نا یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت ہے، اور فرماتے تھے کہ اس کو شادی نہ کو، اس کو بربادی کو، اس کو بربادی کو، کہ لوگ رسومات کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جو ہے عجیب طریقے کے معاملے اپنے کرنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ سب اللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نکاح کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنے نکاحوں کو اسلامی نقطۂ نظر پر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ دیکھنا پھر ہمارے نکاح میں جو ازدواجی زندگی میں خوشی ہونی چاہیے وہ ہمیں کیسے دنیا کے اندر مزے دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ قاری دئی والے فرماتے ہیں کہ یہ فضول خرچی اور بیجا اسراف، اس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور بہت سے حضرات تو ایسے ہیں کہ جس نکاح کے اندر رسوم و رواج ہی نہ ہو اس کو نکاح ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہاں تک دقیان اسی کی طرف چلے گئے، لگتا ہے کسی مولوی سے مل گیا، کسی عالم سے اس کا رشتہ ہو گیا، کسی عالم سے شاید اس کا تعلق ہو گیا، اسی لیے اس کے نکاح میں کوئی گانا بجانا اور اسی طریقے سے مینا وغیرہ نہیں نظر آ رہا ہے، مینا مجمع کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پسند بھی نہیں کرتے اس چیزوں کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرٹھ کے اندر ایک نواب صاحب تھے، ماشاءاللہ خوب مالدار تھے، اب انہوں نے نکاح کیا اسلامی شریعت، اسلام اور شریعت کے مطابق بہت سادگی کے ساتھ۔ اب ایک شخص جو رسوم و رواج کا دیوانہ تھا وہ آیا اس کے پاس، کہنے لگا کہ شادی کا موقع ہے یا جنازے کا موقع ہے، یعنی خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، یہاں تو کوئی ڈھول تاشے نظر ہی نہیں آ رہے، یہاں تو میلے مجمع نظر ہی نہیں آ رہے، کوئی گانا بجانا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جب اس نے کہا کہ شادی کا موقع ہے یا جنازے کا موقع ہے، اب وہ نواب صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے شریعت پر چلنے والے تھے، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا، اچھا وہ کہنے لگا کہ بس اس میں جو ہے نا چنوں کی کمی رہ گئی ہے، چنوں کی کمی رہ گئی ہے، وہ ہوتا ہے نا جب کوئی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو پھر چنے پڑے جاتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے شادی کا مجمع ہے یا جنازے کا موقع ہے، بس چنوں کی کمی رہ گئی ہے۔ تو نواب صاحب فرماتے ہیں اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کے لیے چنے لے کر آؤ، یہ کلمہ پڑھ لے گا، کم سے کم نکاح میں اور برکت ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، مگر میرے بھائیوں ہم میں سے ہر کوئی خواہش مند ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ازدواجی زندگی درست ہو جائے، بہترین ہو جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے، تو اللہ کے واسطے دین کو بنیاد بنا کر نکاح کیا کرو۔ یہ بالکل نہیں سوچنا کہ جی اگر ہم نے شریعت کی بنیاد پر نکاح کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، برادری والے کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں خرچ کتنا بھی کر لو، کتنا بھی لگا لو، برادری میں تو ناک کٹی کی کٹی رہے گی، کتنا بھی کر لو کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ نہیں خوش ہونے والے، لوگ آپ کو قبروں تک پہنچائیں گے کہ خوش نہیں ہونے والے آپ سے۔ ایک مہاجن کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز کے طور بہت سارا سامان دیا، یعنی جتنا وہ دے سکتا تھا اس نے دیا، مالدار آدمی تھا، یہاں تک کہ جو باراتی ساتھ آئے تھے سب کو ایک ایک اشرفی بھی دی، اشرفی سونے کو سکے کہتے ہیں، ایک ایک اشرفی دی۔ اب جب اس نے اتنا دے دیا، اب وہ لوگوں سے تاریخ سننے کا مشتاق ہوا، کہنے لگا کہ میں نے اتنا دیا ہے، باراتیوں کتنی کی ہے، شاید اب یہ میری تعریف کریں گے، لہذا لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سننے کے واسطے وہ جس طرف سے بارات واپسی میں گزر رہی تھی وہاں کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب جب چھپ کر بیٹھ گیا تو وہاں پر دو بندے دوبارہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا کہ بھائی ماشاءاللہ کتنا اس نے انتظام کیا ہے، کتنا انتظام کیا کہ ایک ایک سونے کا سکہ دے دیا، ایک ایک اشرفی بھی دے دی۔ تو دوسرا صاحب آگے سے کیا کہتا ہے، ایک اشرفی دی ہے، کیا ہوا اتنا مالدار آدمی اگر 2-2 3 دے دیتا تو کچھ بگڑ جاتا اس کا کچھ بگڑ جاتا۔ تو آپ کتنا بھی کسی کو دے دو لوگ خوش ہونے والے نہیں ہے، بس اللہ کو آپ راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ آج تک ہم نے دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ہمیں سے سب ایسے بھی نہیں کہ رسوم و رواج کے پابند ہو، نہیں، ہم میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ رسوم و رواج ختم ہونے چاہیے، دین کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، اسلامی نقطۂ نظر کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے۔ تو لہذا کوشش ضرور کریں، ایسے لوگ ضرور کوشش کریں۔ لہذا اگر اللہ نے طاقت دی ہو ان رسوم و رواج کو ختم کرنے کی، ہاتھ سے طاقت دی ہو تو ہاتھ سے اس کو روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ بھی ہمت نہ ہو تو جو رسوم و رواج ہو رہی ہے
اللہ جانے، اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو ہاتھ سے پاورفل ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ کر دیتے ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا دین، اچھا آخری بات، ان رسوم و رواج سے کیسے بچا جائے؟ دیکھو کوشش کرنی پڑے گی رسوم و رواج سے بچنے کی، لیکن اب بہت سے رسوم و رواج سے بچا جا سکتا ہے ایک چیز کو اپنا کر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے نکاحوں کو بارات گھر میں نہ کر کے مسجدوں میں منعقد کرو۔ اپنے نکاحوں کو بارات گھر میں نہ لے جا کر مسجدوں میں منعقد کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ جب مسجدوں کے اندر نکاح ہوں گے نا، بہت سے رسوم و رواج سے آپ بچ جائیں گے اور یہاں تک کہ بہت سے خرچوں سے بچ جائیں گے۔ افسوس کے ساتھ میں آپ کو اپنی مسجد کا بایو ڈاٹا بتا دیتا ہوں، 2-3 سال ہو گئے تقریباً ایک نکاح ہماری مسجد کے اندر منعقد ہوا ہے، حالانکہ ساری کی ساری بستی مسلمانوں کی۔ ابھی وہ لڑکے والے کیا کہیں گے؟ لڑکے والے بھائی کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ دین کی طرف آ کر تو دیکھیں۔ اللہ کو راضی کرنے، اللہ تمہاری طرف سے سب کو راضی کر دے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرو گے، اللہ ان کو تمہاری طرف سے ناراض کر دے گا۔ تو لہذا اپنی زندگی کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے نکاحوں کو مسجد کے اندر لے کر آئیں گے، آپ کے پڑوسیوں پر اس کا اثر پڑے گا، آپ کے محلے والوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ انشاءاللہ 5 نہیں تو 1 تو آپ کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور اپنے نکاحوں کو مسجدوں کے اندر لے کر آئے گا۔ اور نکاح کا مسجد کے اندر منعقد ہونا ہے سنت ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، سنتوں کے تو دیوانے ہونے چاہیے، سنتوں کا اتباع کا ہمیں شوق ہونا چاہیے۔ لہذا ہم ان چیزوں کو ان کے بارے میں